پاکستان کا سب سے بڑا سپر اسٹور ایمپائر کسی MBA یا بین الاقوامی ڈگری رکھنے والے نے نہیں بلکہ ایک عام دکاندار نے بنایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امتیاز عباسی کی، جنہوں نے نہ صرف ایک گلی کے کونے والے کریانہ اسٹور سے شروعات کی بلکہ آج ملک کی سب سے بڑی ریٹیل چین امتیاز سپر مارکیٹ کے بانی کہلاتے ہیں۔ 1955 میں کراچی کے ایک چھوٹے سے محلے میں امتیاز عباسی کے والد نے ایک معمولی دکان کھولی۔ وسائل محدود تھے لیکن ارادے بلند۔ امتیاز عباسی نے بچپن سے ہی دکان پر ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ وہ نہ یونیورسٹی کے لیکچرز میں بیٹھے نہ کارپوریٹ سیمینارز میں، لیکن ان کے اندر ایک چیز تھی جو کئی MBA ہولڈرز میں بھی نہیں ہوتی، وہ تھی کسٹمر کو سمجھنے کی صلاحیت۔ انہوں نے سب سے پہلے صاف ستھری اور پیک شدہ اشیاء متعارف کروائیں۔ اس دور میں یہ بات حیران کن تھی کہ کوئی شخص چاول، آٹا، دالیں بغیر کھلے بیچنے کی بات کرے۔ لوگوں کو آرام دہ ماحول میں معیاری اشیاء کم قیمت پر دینا ہی ان کا ویژن تھا۔ بزنس ماڈل جو سب سے مختلف تھا، اپنی مصنوعات خود تیار کرنا، آٹا، چاول، مسالہ جات کی اپنی فیکٹریاں، درمیانے افراد کو ہٹانا، خود سے سپلائی چین کنٹرول کرنا، کم قیمت زیادہ معیار۔ یہ وہ اصول تھے جن پر امتیاز عباسی نے نہ صرف عمل کیا بلکہ انہیں ایک ایسا بزنس ماڈل بنایا جنہوں نے میٹرو، کارفور اور ہائپر اسٹار جیسے بین الاقوامی برانڈز کو پاکستان میں ٹف ٹائم دیا۔ آج کہاں کھڑے ہیں؟ 14,000 ملازمین، 28 سے زیادہ شہروں میں شاخیں، لاکھوں صارفین روزانہ خریداری کرتے ہیں اور سب سے اہم بات لوگوں کا اعتماد۔ امتیاز عباسی کی کہانی ہر اس نوجوان کے لیے مثال ہے جو سمجھتا ہے کہ بڑے خواب صرف بڑی یونیورسٹی سے پورے ہوتے ہیں۔ یہ بزنس ماڈل ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ میں جدت، محنت اور دیانت ہے تو MBA کے بغیر بھی آپ تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بزنس کئی دفعہ بڑے سرمایہ، بین الاقوامی تعلیم یا بیرونی سرمایہ کاری سے کھڑے ہوتے ہیں۔ زیادہ کمانا چاہتے ہو تو بیچنے کے ساتھ ساتھ بنانے اور پہچاننے پر بھی دھیان دو۔ آج جب بھی پاکستان میں سپر مارکیٹس کی بات ہوتی ہے، ایک نام سب سے آگے نظر آتا ہے، امتیاز سپر مارکیٹ۔ امتیاز عباسی نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے برانڈز خواب میں سوچتے تھے، اور وہ بھی بغیر کسی شور شرابے یا سوشل میڈیا کی چمک دھمک کے۔ جب بھی ہم امتیاز سپر مارکیٹ کا نام سنتے ہیں، دماغ میں فوراً آتا ہے کم قیمتیں، لمبی لائنیں اور زبردست ڈسکاؤنٹس۔ جہاں دوسری مارکیٹ سیل کا صرف نام لیتی ہیں، امتیاز اصل میں مارکیٹ ریٹ سے نیچے بیچتا ہے۔ اس کا فارمولا سادہ ہے، گاہک کو سستا دو، وہ بار بار آئے گا اور پورا شہر خود بخود تمہارے دروازے پر ہوگا۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ سٹور بھرا ہوا ہے تو وہ خود سوچتے ہیں یہاں کچھ خاص ہوگا۔ یہی وہ نفسیاتی ٹرک ہے جو امتیاز نے خاموشی سے اپنایا اور ہر روز جیتا رہا۔ امتیاز نے ہر 2 سال بعد اپنے سٹورز، سسٹمز اور سروس کو اپ گریڈ کیا۔ جہاں کئی بزنس ایک بار کامیاب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، امتیاز نے ہر بار خود کو ریفریش کیا۔ امتیاز سپر مارکیٹ کی کامیابی صرف کم قیمتوں کا کمال نہیں بلکہ ایک سمارٹ، مستقل اور گہری حکمت عمل کا نتیجہ ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب امتیاز سپر مارکیٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے نہ صرف مارکیٹ میں ہلچل مچا دی بلکہ کچھ طاقتور مخالفین، اداروں اور حتیٰ کہ سسٹم کو بھی پریشان کر دیا۔ مختلف شہروں میں شاخیں کھولنے کے دوران نئی سرکاری پیچیدگیاں، اجازت نامے اور لوکل باڈی کی رکاوٹیں اچانک بڑھ گئیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے امتیاز کی ترقی خطرہ بننے لگی تھی۔ کچھ بڑے ریٹیل گروپس اور بین الاقوامی سپر مارکیٹ چینز نے کاروباری سطح پر رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوششیں کی۔ سپلائرز کو دباؤ میں لانا کہ وہ امتیاز کو مال نہ دیں، قیمتیں جان بوجھ کر نیچے لے جانا صرف مقابلے کے لیے، مارکیٹ میں افواہیں پھیلانا تاکہ امتیاز کا بزنس مالی مشکلات کا شکار رہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی طاقت تھا عوام کا اعتماد، اور وہی اعتماد آج بھی ان کا اصل سرمایہ ہے۔ امتیاز آج بھی کامیاب ہے، مخالفین آج بھی حیران ہیں اور عوام اب بھی امتیاز پر اعتماد کرتی ہے۔ اصل کامیاب وہی ہے جو صرف کامیابی تک نہ رہے بلکہ سازشوں میں بھی جم کر کھڑا رہے۔ سال 2023 کے آخر میں جب امتیاز سپر مارکیٹ پاکستان کے مزید شہروں میں توسیع کے خواب دیکھ رہا تھا، اچانک ایک بڑی سپلائی چین کرائسس نے کاروبار کو جھنجھوڑ دیا۔ امتیاز کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ زیادہ تر اشیاء خود پیک اور پروسیس کرتا تھا، لیکن اچانک خام مال کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور درآمدی رکاوٹوں کی وجہ سے ان کا سارا سسٹم سست پڑ گیا۔ کچھ برانچز میں اسٹاک آؤٹ ہو گیا، صارفین کو مخصوص آئٹمز کے لیے متبادل تلاش کرنا پڑا، سوشل میڈیا پر شکایات کا طوفان آیا، پہلے جیسا مال نہیں مل رہا، چیزیں مہنگی ہو گئیں، شیلفز خالی کیوں ہیں۔ اسی دوران کمپنی کو مینجمنٹ میں کچھ اندرونی اختلافات کا بھی سامنا تھا، کچھ پرانے لوگ چلے گئے، کچھ نئی ٹیم آئی اور فیصلوں میں وقتی ہچکچاہٹ نے حالات مزید پیچیدہ کر دیے۔ دیگر بین الاقوامی برانڈز جو ہمیشہ امتیاز کی رفتار سے گھبراتے تھے، اس لمحے موقع پرست بن گئے۔ قیمتوں میں زبردست کمی،
کمی، بڑی پروموشنز اور امتیاز کے متبادل کے نام پر ایڈز کی بھرمار۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اصل قیادت کا امتحان تھا۔ امتیاز عباسی اور ان کی ٹیم نے اپنے پروڈکشن یونٹس کو لوکلائز کیا، درآمدی سپلائرز پر انحصار کم کیا، ڈیجیٹل مینجمنٹ سسٹمز کو بہتر کیا اور سب سے بڑھ کر کسٹمر اعتماد واپس جیتنے پر فوکس کیا۔ چند ماہ بعد امتیاز نہ صرف واپس آیا بلکہ مزید مضبوط، تیز اور سمجھدار بن کر آیا۔ ان برانچز میں جہاں صارفین ناراض تھے، اب دوبارہ رش لگ چکا ہے۔ اصل بزنس وہ نہیں جو مسائل سے بچ جائے، بلکہ وہ ہے جو مسئلے کے بیچ سے دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ یہی وہ راز ہے جو ایک عام دکان کو پاکستان کا سپر اسٹور کنگ بنا دیتے ہیں۔